حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا. مدین ایک قوم تھی. اس قوم میں بیماری تھی، ایک تو شرک کی اور دوسری وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، کسٹمر کو ٹھگتے تھے، 2 نمبری کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل والمیزان، جب وزن کرو یا کیل کرو. کیل کہتے ہیں مخصوص پیمانہ، مخصوص برتن جس کو ناپنے کے لیے رکھا ہو. آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی چیز کو ناپنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک کو اردو میں کہتے ہیں مساحت، یعنی گزوں کے ذریعے ناپا جائے کسی چیز کو، فٹ کے ذریعے ناپا جائے. پنجاب میں ایک کنال زمین ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ایک کنال ہے 3 مرلے ہے. وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں یہ کتنی ہے، کہہ رہے ہیں اتنے مرلے. تو پتہ نہیں مرلے کیا ہوتا ہے بھائی، گزوں میں بتاؤ. تو مرلے، گز، کنال، ایکڑ، یہ مساحت کہلاتی ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو وزن کر کے بیچنا. ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں، بھئی اتنے کلو گوشت دے دو، اتنے کلو ٹماٹر دے دو، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ناپنے کا ہوتا ہے کیل. مخصوص برتن ہوتے ہیں کہ اس برتن میں جتنا آ جائے، چاہے وزن اس کا کچھ بھی ہو. جیسے لیٹر، 1.5 لیٹر والی بوتل، 1.5 لیٹر پٹرول، 1.5 لیٹر، 2 لیٹر ڈیزل. اب وہ کیا ہوتا ہے، ایک مخصوص برتن میں جتنا ڈیزل آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر ہے یا 2 لیٹر ہے. تو اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں. کیل مخصوص برتن پہلے عربوں میں ہوا کرتے تھے. عرب میں آٹا، دال، چاول تول کر نہیں بیچے جاتے تھے، مخصوص برتن ہوتے تھے. صاع، 1 صاع، آدھا صاع، وہ خاص برتن میں جتنا آٹا آ جائے. کھجور بھی ایسے ہی بکتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیل. اور ایک طریقہ ہوتا ہے عدد، جیسے بھائی اتنے درجن کیلے، اتنے درجن انڈے، یہ عدد ہے نا. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پیمانہ کرنے کے. تو ان 4 طریقوں میں یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے، خاص طور پر کیل میں اور وزن میں. گننے میں تو ڈنڈی مارنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز گنتے ہیں نا تو سامنے والا بھی تو گنتا ہے نا اس کو، لیکن تولنے میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو وزن ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا کم رکھتے ہو. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے 1 کلو کا بٹا رکھا اور جب یہاں 1 کلو ٹماٹر تول رہے ہیں نا تو وہ آخری ٹماٹر ایسے زور سے ترازو میں ڈالتے تھے. ڈیجیٹل ترازو تو اب آئے ہیں نا، پہلے تو وہ تو جیسے زور سے ڈالیں گے اس کا وزن کیا ہو جاتا ہے، ایسے پھینک کے. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل ترازو میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے. ایک صاحب مرغی لے کر آئے، مجھے خود بتایا کہ وہاں وزن کچھ اور تھا. گھر میں بھی کہتے ہیں میں نے ترازو رکھا ہوا ہے، وہاں وزن کچھ اور تھا. تو یہ طریقے، گھٹیا طریقے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور حرام کمانے کے طریقے ہیں. یہ مرض 2-4 لوگوں میں نہیں، پوری قوم میں سرایت کر گیا تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، چند لوگ آپ کو صحیح ملیں گے. اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلواتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، اس پمپ سے ڈلواؤ تو صحیح ایوریج ملتا ہے، اس پمپ سے ڈلواؤ تو آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. اتنا برا عمل ہے نا اللہ کی نظر میں، یہ اس کو ہلکا جرم نہ سمجھیں. دیکھو اللہ کو 2 نمبر لوگ پسند نہیں ہیں. اسلام کی دعوت اور جو کفر کی دعوت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے، مینر سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے نا 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 نا، ان چیزوں کا صرف اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے، ان کا خدا کی نافرمانی سے تعلق ہے. یہ گناہ ہے، جرم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لہذا اس پہ سزا تمہیں وہ نہیں ملے گی جو دنیا دیتی ہے. دیکھو اگر میں کہیں سے آلو خریدتا ہوں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اسلام میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں اگر کہیں سے آلو خریدتا ہوں، اس نے 20 روپے کے 100 روپے کے آلو میں 1 کم ڈال دیا اس نے، میں کیا کروں گا جا کے؟
تھوڑا سا برا بلا کہہ کے واپس آ جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے ایک آلو کا نقصان پہنچایا ہے. یہی ہوگا نا. اللہ کہتا ہے نہیں, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو اس جرم کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ کسٹمر کی نافرمانی بعد میں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی پہلے ہے. تو جہنم کی آگ کی سزا اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رکھی ہے, آلو کم دینے کی وجہ سے نہیں رکھی. دیکھو قتل کی سزا قرآن کیا بیان کرتا ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جس نے ایک ایمان والے کو جان کر قتل کیا اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ میں پھینکوں گا جس میں وہ بہت طویل عرصے رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی, اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی سخت سزا تو مقتول بھی نہیں دینا چاہتا اپنے قاتل کو. بھائی اگر مقتول کو زندگی دی جائے اور کہا جائے اس نے تمہیں قتل کیا تھا تو تم کیا سزا, وہ کہے گا عمر قید میں ڈال دو, اس کو بھی قتل کر دو, یہی کہے گا نا, اس سے اتنے پیسے لے لو. وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ایک طویل عرصے کے لیے آگ میں بولو پھینک دیا جائے. تو مذہب یہ کہتا ہے کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اللہ کے کا حق سمجھ کے, لوگوں کا حق سمجھ کے نہیں, بلکہ کس کا حق, بولو اللہ کا حق سمجھ کے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, قرآن کہتا ہے یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. سونے چاندی کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں نا گھروں میں, خواتین کے پاس کتنا زیور ہوتا ہے, بہت سی خواتین کا زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے. ارے اتنی زکوٰۃ, ارے اتنی کہاں سے دیں, جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے. زکوٰۃ وہی نکالتا ہے جس کے پاس اضافی ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں. سال میں ایک دفعہ اللہ تم سے تھوڑے سے پیسے مانگ رہا ہے, خوش دلی سے دینا چاہیے. اے اللہ اتنا کہ ہم تو ڈبل دیں گے. کیسے, میں دیکھتا ہوں بعض خواتین کو پیشانی پہ لکیریں, یہ کیسے نکالیں بھائی, کیسے, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میں اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو داغوں گا قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے. اب زکوٰۃ غریب کا حق ہے نا, کیا خیال ہے؟ غریب سے اگر کہا جائے کہ اس نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی, تم کیا سزا تجویز کرو گے؟ وہ کہے گا 2 تھپڑ لگا دو اس, یہی کہے گا نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. وہ کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کے اس کی پیشانی کو داغا جائے, یہ گرم کر کے اس کی پیشانی پہ ڈالی جائے. وہ کہے گا بھائی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کہے گا جرم اس لیے ہے کہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. میں نے پیسہ دیا ہے تو مجھے اس کا ٹیکس دو, میرا شکر ادا کرو. اور میرا شکر ایسے ہوگا کہ جن غریبوں کا رزق میں نے اپنے ذمے لیا ہے وہ اسی طرح لیا ہے کہ کسی کو براہ راست دوں گا, کسی کو تمہارے ذریعے سے دوں گا. تو اب تم دو. اس لیے علماء کہتے ہیں جب ہم غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اصل میں غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, دے اللہ کو رہے ہیں. جیسے میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں دکان پہ, قرضہ چڑھا ہوا ہے, فرض کرو آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی 1 لاکھ روپے, میں کہتا ہوں یار وہ ڈائریکٹ جا کے راشن والے کو دے دو, میرا قرضہ چڑھا ہوا ہے. چڑھا ہوا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ جا کے ڈائریکٹ اس کو دے دیں تو اس کا ہاتھ ہوگا, اصل میں وہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا. وہ میرا نمائندہ بن کے, وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, آپ مجھے ہی دے رہے ہیں. ورنہ آپ کو اس سے کیا واسطہ, وہ کون ہے, آپ کا راشن سے کیا تعلق بھائی؟
تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیمنٹ مانگتے ہیں, بھائی میری پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, مجھے دے دو. اگر تم شکر ادا کرتے ہو نا, مانتے ہو کہ پیسہ میں نے دیا ہے, تو نکالو پیسے. اے اللہ کہاں عرش پہ جائیں ہم تجھے دینے کے لیے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اے اللہ ہم عرش پہ جائیں, ہم کہاں جائیں؟ کیا بیت اللہ جا کے خانہ کعبہ میں ڈال دیں؟ آغا خانی لوگ تو ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ان کو باباؤں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ نٹی جھٹی کے پل پہ جا کے کچھ پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچ جائے گی یا حضرت فلاں تک پہنچ جائے گی. اللہ نے سمپل طریقہ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ میرے نمائندے اور وکیل ہیں دنیا میں. اس نوعیت کے جو غریب تمہیں مارکیٹ میں نظر آئے, کوئی بھی نظر آئے تو بس وہ میرا نمائندہ ہے, اس کو پکڑا دو, نہیں دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دیکھو اسلام اور غیر اسلام میں فرق یہ ہے کہ مسلمان مخلوق کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے. غلام پہ کیا کر رہے تھے؟ بہت سختی, ماتحت تھا, بہت ٹھکائی لگائی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود تجھے جتنی اس غلام پر اللہ نے قدرت دی ہے نا مارنے کی, اللہ کو تجھے سزا دینے کی قدرت تجھ پر اس سے بھی زیادہ ہے. اب دیکھو اللہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ بھائی غلام کو اگر کوئی زیادہ زیادہ مارے گا تو گورنمنٹ سزا دے گی نا, کہ بھائی جتنا اضافی مارا ہے تو آپ کو بھی اتنی. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, قرآن کہہ رہے جیسی برائی ہے اسی کے بقدر بدلہ ہے. تو 3 کوڑے مارے تو 3 کوڑے لگ جائیں. ایسا ہی ہونا, دنیا کا یہی اصول ہے نا. ارے کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا تو قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جتنی اسپیڈ سے مارا ہے اتنی اسپیڈ سے آپ بھی اس کے رکھ دیں, وہاں پہ لے جا. اجازت دی ہے قرآن نے. بہتر ہے کہ معاف کر دیں, لیکن اگر مارنا چاہتے ہیں تو ایک مارا ہے تو پھر 2 مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جتنی انگلیاں اس کی چھپی ہیں اتنی ہی اسپیڈ سے آپ نے بھی وہاں کیا کر دینی ہے, چھاپ دینی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں مارنا کہ کل وہ اخبار میں آ جائے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا نا, جس پہ بندہ اخبار میں آ گیا تھا, وہ ان کی نیت تھی نہیں, اس کی قسمت تھی کہ وہ اگلے دن اس کا نام, پہلی سرخی تھی یہی کہ حضرات فلاں جگہ پر ایک فرعونی کی لاش ملی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مرا کیسے ہے. تو آپ کو اجازت دی ہے, لیکن اللہ کیا سزا دے رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا وہ آزاد کر دیا غلام کفارے کے طور پر, کہ جو میں نے زیادہ اس پہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے, آزاد ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا, اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھوتی, آگ کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچتا تمہیں جو تم نے اس پہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اب دیکھو یہی بات ہے کہ غلام پر ظلم یا زیادتی کرنا یا ماتحتوں پہ ظلم زیادتی کرنا, ایک نوعیت تو اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے, ایک نوعیت کیا ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے آپ پر پابندی لگائی ہوئی ہے. لہذا پنشمنٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. حکم دینے والا جب تبدیل ہوتا ہے تو حکم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج. ہر جرم ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کو آپ کا بھائی کہتا ہے پانی لے کر آؤ, بڑا بھائی کہتا ہے آپ نہیں لاتے, یہ بھی جرم ہے. یار بڑا بھائی آپ سے 15 سال بڑا ہے اور آپ سے پانی منگوا رہا ہے اور آپ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہو, لیکن آپ کا باپ بولتا ہے پانی لے کر آؤ, چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ حالانکہ ایک ہی جنس ہے نا, وہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے اور یہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے, لیکن آرڈر دینے والے کے آرڈر سے نوعیت میں فرق. اور جناب آپ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عام پولیس والے کو ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں, کچھ بھی آرڈر دیا ڈی ایس پی صاحب نے کہ جاؤ ذرا فلاں کی انکوائری کر کے آؤ, وہ جا ہی نہیں رہا, ہل ہی نہیں رہا ہے, ہو سکتا ہے سسپینڈ کر دے اس کو اس پہ. ایک آفیسر, بہت بڑا فوج میں آفیسر, ایک عام فوجی کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ ٹریننگ کے دوران نا, چھوٹا سا کام لگا دیا کہ جاؤ دوڑ کے یہ لے کر آؤ, کوئی ٹریننگ کے دوران, وہ نہیں یار, وہ کہہ رہا ہے سر میں نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے ٹریننگ سے باہر نکال دیا جائے.
اب آپ کہیں یار میرے بھائی نے مجھے بولا تھا یہ لے کر آؤ، میں نہیں لے کر آیا تو اس نے تو گھر سے باہر نہیں نکالا. یہ آرمی کا عجیب سیٹ اپ ہے یار. مجھے آفیسر نے کہا یہ کرو، میں نہیں کر رہا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا. بھائی نوعیت کیا ہو رہی ہے؟ مختلف. تو سب سے سنگین غلطی، سب سے سنگین نافرمانی یہ ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا، جس نے آپ پر احسانات کی بارش کی، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا آپ کو، آپ اس کے آرڈر کو فالو نہ کریں. اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس کی رحمت چونکہ اس کے غصے پر غالب ہے، اس لیے اس نے ایک رحمت والا معاملہ کیا ہے کہ ایک دفعہ بھی جرم کرو گے نا تو اصولی طور پر تو اس کی سزا یہ بننی چاہیے تھی کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں، لیکن موت سے پہلے پہلے میں نے توبہ کا آپشن رکھا ہے. یہ آپشن گھروں میں نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی آفیسر اگر عام فوجی کو بولتا ہے یہ کام کرو، کہہ رہے نہیں کر رہا، ایک دفعہ سوری، ٹھیک ہے نا، 2 دفعہ سوری، تیسری دفعہ میں کیا کہے گا؟ کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ نے 3 کروڑ دفعہ بھی اگر آپ نے نافرمانی کر لی اور 3 کروڑویں مرتبہ آپ نے توبہ کر لی تو موت سے پہلے پہلے توبہ کا آپشن بولو رکھا ہے، کیونکہ وہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. لیکن وہ رحمت جب ہی ہوگی نا جب آپ بھی تو کچھ کریں. آپ سوری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو تو پھر کیسے وہ آپ اس کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو؟ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی بولو مت کرو. قوم کی کھوپڑی میں یہ بات آج بھی نہیں آتی، قوموں کی کھوپڑیوں میں آتی ہیں. آپ سمجھاؤ سبزی والوں کو یہ نہ کرو، کہہ رہے ہیں ابے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، ابے سبھی یہی کر رہے ہیں، ابے بھائی موقع کون سے دور میں رہتے ہو، یہ ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ قوم بھی کہنے لگی. پھر وہ ایک جرم یہ بھی کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت شعیب پر ایمان لاتے نا ان کو وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو کام آج فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے. اچھے بھلے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں ان کو فرقواریت میں الجھا دینا، ان کو علماء کے خلاف، محدثین فقہا کے خلاف، صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ سے ہی غلطی ہوئی، وہ اسلام ہی مشکوک لگنے لگتا ہے. اسلام کے جو بیسک احکام ہیں جو صدیوں سے جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے ان میں شک پیدا کر دینا. جیسے غامدی صاحب تو ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا نام لوں لیکن کیا کروں، پھر وہ سمجھانا پڑتا ہے نا. ہر اسلام کے موٹے موٹے احکام میں کیا پیدا کر دیا؟ شک. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ نا ہر حکم کے میں کنفیوز ہو جائیں گے. اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو فالو کرنے میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت بڑی قربانی. اگر آپ اس میں کنفیوز ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو. 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ لو، غصے میں لوگوں کے منہ سے 3 طلاقیں نکل جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے کنفیوز کر دیا، کہا کہ 1 ہے، کوئی کہا 3 ہے، تو اب آپ کے لیے اس 3 والے حکم کو فالو کرنا بہت مشکل. کہو گے یار پتہ نہیں حرام ہوئی بھی ہے، میں اچھی بلی بیوی بچے چھوڑ دوں، حالانکہ یہ بھی اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے. تو ایسے ہر مسئلے میں کیا کنفیوژن. پہلے یہ تھا کہ بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، غصے میں نکلی جو بھی ہے رو یا دھوئے گا، لیکن یار واپسی کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم، صبر آ جائے گا. اب صبر نہیں آتا کیونکہ فتوے دینے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تو یہ جو امت کی اجتماعیت کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں نا، یہ بھی لاشعوری طور پر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اسلام کے بہت سارے احکام میں تراویح دیکھ لو، صدیوں سے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ تراویح میں کنفیوژن پیدا ہو گئی، یار پتہ نہیں کتنی ہے، اس کے کلپ سنو، یہ اس کے کلپ سنو. اب وہ شوق اور رغبت رہے گی؟ کیونکہ 20 رکعت پڑھنا آسان نہیں ہے مشکل کام یہ. لیکن ایک لوگوں کا مائنڈ تو تھا نا کہ یار صدیوں سے اس پر امت کا اتفاق ہے، صحابہ، تابعین، غامدی صاحب نے تو نفس تراویح کا ہی انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں ہے نماز. اب کیا ہوگا؟ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے، یار پتہ نہیں ہے ہم بدعت تو نہیں کر رہے کہیں. تو کچھ لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں؟ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. اب دیکھو پردہ اسلام کا ایک حکم ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. خواتین جو پردہ نہیں بھی کرتی ان کو پتہ ہے ہم غلط کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ تقریروں سے یہ کہہ دیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے اور یوں بھی ہے اور ایکچولی یہ وہ، تو کیا ہوگا؟ وہ کنفیوز ہو جائے گی، وہ کہے گی بھائی ایسا ہی ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. داڑھی کے بارے میں آپ نے شک پیدا کر دیا،
اور وہ ایک مشہور فنکار ہیں, انہوں نے توبہ کر کے شوبز کی دنیا کو چھوڑا. ہمارے وہ مشہور پروفیسر صاحب نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں ڈرامے کرنا اور یہ سب شوبز کی دنیا, کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہے. وہ دوبارہ کیا کر رہے ہیں, وہی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو گلوکار کو گلوکار بننے سے نہیں روکا جا رہا. پہلے گلوکار توبہ کرتے تھے, فلم ایکٹرز توبہ کر لیا کرتے تھے, داڑیاں آ جاتی تھی, نمازی بن جایا کرتے تھے. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, سنگر کو بتایا جا رہا ہے گانے بجانے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, قوالیاں پڑھیں اب آپ. ٹھیک ہے نا. اور سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. تو بعض لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور بعض کی نیت نہیں ہوتی مگر کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا میرے پاس کئی اس طرح کیسز آ چکے ہیں کہ آغا خانی سے ایک شخص مسلمان ہوا, تبلیغی جماعت میں چلا گیا. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, سیدھا سیدھا اللہ کا دین سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اتنا اچھا مسلمان بن گیا, میرے ساتھ اور بھی چند ایک رشتہ دار تھے, جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ تو حنفی ہیں, یہ لوگ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, نبی تو نے تو قرآن و سنت پہ چلنے کا حکم دیا. کہہ رہے اتنا وسوسے پیدا ہوئے کہ میرے ساتھ چند لوگ تو واپس مرتد ہو گئے دوبارہ. انہوں نے کہا ان کے تو اپنے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, پتہ نہیں آدھے یعنی پورا ملک تو گمراہ ہے, 4 آدمی کیا ہیں, یعنی ان میں تو جماعت المسلمین تو 4-5 ہی ہوں گے ٹوٹل ملا کے, ایسے ہی ہیں. اور وہ بھی پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہو گیا. اب تو تھوڑے دنوں میں جماعت المسلمین اچھا ایک ان میں پارٹ 1 میں چلا گیا, پھر اسے پتا چلا کہ پارٹ 2 بھی ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی اسلام صدیوں سے آیا ہے, وہی اسلام ہے جو صدیوں سے پوری دنیا میں گیا. ملیشیا میں گیا فقہ شافی کی شکل میں, انڈونیشیا میں گیا فقہ شافی کی شکل میں, بر صغیر میں آیا فقہ حنفی کی شکل میں, افریقہ میں گیا فقہ مالکیہ کی شکل میں. اور ان چاروں فقہ کو سب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ برحق ہیں, ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو. اب آ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ سارے غلط ہیں, ہم کیا ہیں, ہم صحیح ہیں. اس کا مطلب آپ غلط ہیں, باقی سارے صحیح ہیں. 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. 4 سے مراد 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 4 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. مسلمان تو اربوں میں رہے ہیں ہمیشہ. 4 آدمیوں کو آپ جنت میں لے جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کو کیا قرار دے رہے ہیں, گمراہ. تو اللہ کے راستے سے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں, کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ طور پر. خیر شعیب علیہ السلام کی قوم یہ جرم کرتی تھی, تو اللہ نے جب شعیب علیہ السلام دعوت دیتے 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 طویل عرصہ گزر گیا نا, قوم پیسوں کے معاملے میں یاد رکھو لوگ مولاناؤں کی بات نہیں مانتے. ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ کی نماز, آپ نماز پڑھیں شعیب علیہ السلام, ہم آپ کو نماز سے منع نہیں کرتے. ہماری تجارت میں آپ دخل اندازی مت کریں. پیسہ کیسے کمانا ہے یہ آپ کو نہیں پتا, یہ ہمیں پتا ہے. اب لوگ مولویوں سے تجارت کے مسائل نہیں پوچھتے. میں نے پچھلے سال نا تبلیغ کے کچھ اکابر تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, پروگرام بنایا کہ ہم تاجروں کے لیے ورک شاپ کرواتے ہیں, ان کو تجارت کے مسائل سکھائیں گے. بڑے بڑے تاجروں سے میں نے رابطہ کیا, کسی نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے ان بزرگ کو فون کیا, میں نے کہا لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی. ویسے حضرت جی ہر وقت آگے پیچھے, مفتی صاحب ہمارے یہاں کب آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور نارملی بیان کے لیے بہت لوگ, انہوں نے کہا یہ جو تجارت کے مسائل کا لیبل ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا لوگ ہماری تجارت میں کیا کر دیں گے, ٹانگ اڑا دیں گے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اچھا بھلا ابھی چل رہا ہے, چلنے دو, پتہ نہیں فیکٹری یہی نہ بند کروا دیں کہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹیکنیکل طریقے سے آپ ان کو یہ نہیں بتائیں کہ ہم تجارت کے مسائل بتا رہے ہیں, یہ مسائل کے لفظ سے ڈریں گے. ان کو یہ بتائیں ہم تجارت کے فضائل کی ورکشاپ کروا رہے ہیں. صحیح ہے نا, اسلام میں تجارت کے فضائل بھی ہیں نا. لیبل فضائل کا ہو, جیسے وہ لیبل ہوتا ہے امت کے اتحاد کا, کام کیا ہو رہا ہے, آگ لگانے کا. وہ بزرگ نے یہ لکھا, وہ بزرگ نے یہ لکھا, امت کو میں جوڑ رہا ہوں. ابھی عجیب طریقے سے جوڑ رہا ہے بھائی تو. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر میں بلایا, دعوت دی, سب آ کے بیٹھ گئے, پھر آپ نے سب کے عیب نکالنا شروع کی. میرے ماموں اس دن یہ کر رہے تھے, میرے چاچو اس دن یہ کر رہے تھے, تیرے پپا نے یہ کیا. اب جب سب میں آگ لگ گئی, کیا کر رہا ہے, کہہ رہے میں رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں, فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں. تو
ہم کیا لگائیں گے؟ لیبل فضائل کا. ان کو بتاتے رہیں گے بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن صحیح عالم کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف کہ یہ حرام ہے، بلکہ وہ اس کا آلٹرنیٹ بتاتا ہے. بھائی یہ ناجائز ہے لیکن یوں کر لو تو آپ کا پروفٹ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن یہ تجارت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. لیکن لوگ بڑے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتیوں کے سر پہ سینگ لگے ہوئے، یہ ٹکر ماریں گے ہمیں، ہمارا اچھا بھلا کام چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، اس کا بیڑا غلط کر دیں گے. لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. بہت سے تاجر پوچھتے ہیں. اب ایک پرسوں چند دن پہلے تاجر کا فون آیا کہ میرا کنٹینر آ رہا ہے، 20 لاکھ کا کنٹینر ہے، میں نے 25 میں فروخت کر دیا ہے آگے، حالانکہ کنٹینر ابھی پورٹ سے لگا نہیں ہے. بھائی یہ تو جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اب میں صرف اتنا کہہ دیتا جائز ہے، وہ کہتے ہیں ابے یار یہ 5 لاکھ کا اچھا بھلا پروفٹ کیا ہو گیا؟ تیل ہو گیا. اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، سارے تاجر پہلے سے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے آدمی. بھائی آپ ایسا کریں، کنٹینر ابھی لگا نہیں ہے، آپ بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ بیچیں نہیں نا، بیچنے کا کیا کر لیں؟ وعدہ کر لیں. بکنگ کے پیسے لے لیں ایڈوانس، بے شک 25 لاکھ ایڈوانس لے لیں، کہیں ابھی میں نے بیچا نہیں ہے، یہ صراحت کریں. کنٹینر پہلے لگے گا، میرے قبضے میں آئے گا، اس کے بعد میں آپ کو بیچوں گا، اور اس وقت آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ خریدنے سے انکار کر دیں، کیونکہ ابھی بیچا ہے نہیں. انکار کریں گے آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس مل جائے گی. لیکن عام طور پر ایسے موقع پہ کوئی انکار کرتا ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایک چیز قبضے میں ہے نہیں، ایسے بیچ در یہ تو ایک قسم کا سٹا ہے یہ. اور یہی ہو رہا ہے فوریکس ٹریڈنگ میں، یہی ہو رہا ہے نا. آپ دیکھو جو انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے زیادہ تر، تو قبضے میں لائے بغیر چیز بیچ نہیں سکتے. ہاں پلاٹ ایسی چیز ہے جو اگر آپ نے خرید لیا تو قبضہ کیے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پلاٹوں کی فائل ہیں تو ادھر ادھر، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خریدا ہو، آپ کی ملکیت میں آ گیا ہو، اور یہ پتا ہو کہ ہے کہاں. اب یہ مسائل کا پورا سیشن شروع ہو جائے گا، پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ تو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں نا. تو خرید و فروخت کے اسلام کا ایک نظام ہے، آپ نے اس نظام کو فالو کرنا ہے. ہم انگریز نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں تجارت کریں. وہ تو کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. 4 آدمی کو تم یہ بیچو تو وہ آگے ہر 4 میں سے ہر ایک آگے 4 کو بیچے گا، تو ان کا بھی پروفٹ تمہیں ان کا تجھے کس کھاتے میں مل رہا ہے ان کا پروفٹ ہے بھائی. ایک دفعہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ہمارے استاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے یہ جوسر مشین بنائی ہے، ایکچولی نہیں بلکہ میڈیسن تھی، کوئی وٹامن کی تھی، کوئی ایک جنرل جو ہوتی ہے نا، ایک عام جو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. کہا ہم یہ اس طرح سے بزنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ بیچیں گے جتنوں کو بھی، ان کو ہم یہ سہولت دیں گے کہ آپ نے بھی آگے 10 آدمیوں کو بیچنی ہے، پھر وہ 10 میں سے ہر ایک 10 کو، تو ان میں سے ہر ایک کا کمیشن ان 5 کو ملے گا. اب اس کی وجہ سے اس میڈیسن کی جو مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ویلیو پہ بیچ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے نارمل ویلیو پہ بیچنے کے لیے اس تکلف کی ضرورت تھوڑی ہے. میرے ذمے ہمارے استاذ نے لگایا ہوا تھا، ان کم بختوں کو سمجھو یہ کر کے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو میں ان کے آفس میں چلا گیا، ان کی پریزنٹیشن جو بھی تھی نا وہ سن کر آیا میں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میڈیسن کی قیمت اتنی ہے، اضافی قیمت جو بندہ دے رہا ہے نا، وہ صرف اس چکر میں دے رہا ہے کہ آگے میں 10 آدمیوں کو یہ پہنا دوں گا اور یہ میرے پیسے کور ہو جائیں گے. اگر یہ 10 کو نہیں پہنا سکا تو یہ پیسے کور نہیں ہوں گے. تو یہ جائز طریقہ نہیں ہے. لیکن وہ پتہ نہیں فتوے بھی آپ ہر جگہ سے آج کل مل جاتے ہیں، کہیں سے ٹھپے وپے لگا کے لائے ہوئے تھے حلال ہے. تو ہمارے استاذ نے ان کو ڈانٹا کہ اگر یہ اتنی بہترین دوا ہے تو کم بختوں تو میں کہہ رہا ہوں، جا کے انسان کے بچوں کی طرح میڈیکل اسٹور پہ کیوں نہیں رکھوا دیتے اس کو بھائی؟ اس کی آپ پبلسٹی کریں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، بتائیں بھائی اتنی مفید چیز ہے، لوگ خریدیں. ان کو پتہ ہے لوگ اس طرح سے نہیں خریدیں گے، اور اس کا نقصان ان کو ہوگا جو آخر میں رہ جائیں گے، جن سے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ چین چلتی ہے ایسے. تو یہ ناجائز ہے. تو سیدھی طریقے سے انسان کے بچوں کی طرح پیسہ کماؤ میرے بھائی. جیسے ساری دنیا یہ گورے جو ہے نا کھوپڑی لڑاتے رہتے ہیں، کسی طرح سے پیسہ ہم اپنے پاس سمیٹیں، اس میں لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں بیٹھے بیٹھے. اب آپ نے وہ جوسر مشین یا میڈیسن 10 کو بکوا دی اور آپ آرام سے بیٹھ گئے، وہ 10
आगे 100 को, वो 100 से आगे 1000, आप बैठे बैठे नोट छापते रहते हो फ्री फोकट में, और फिर आपको कंपनी इतनी सहूलतें देती है और ये और वो, और आपको फिर जब मुफ्ती कहेगा ये हराम है तो इतना पैसा फ्री फोकट में बैठा बैठा मुफ्ती साहब के मुंह से हराम कहता हुआ अच्छा नहीं लगता। पैसे की तो बड़ा नशा होता है, लत पड़ जाती है मेरे भाई। चर्स और हीरोइन की लत से ज्यादा ये लत है। और पैसे की मोहब्बत खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दुनिया को मुसाफिर खाना समझे, W11 समझे। ओ भाई लटक के चले जाएंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, जगह ना मिली छत पे बैठ के चले जाएंगे, हमने तो लांडी पे उतर जाना है, हमने कौन सा यहाँ बैठे रहना है। पैसे होंगे एंजॉय करेंगे, नहीं होंगे तो लटक के सफर करेंगे, ये भी एंजॉय करेंगे। पैसे होंगे पराठे खाएंगे, अंडे पराठे खाएंगे, नहीं होंगे सूखी रोटी चाय में डुबो के खाएंगे, 4 दिन में उसकी भी आदत हो जाती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। घर मिलेगा सोएंगे, नहीं तो फुटपाथ पे मंजी डाल के सो जाएंगे। और मंजी का फायदा इतना ज्यादा है, मैंने एक बयान किया था कि बेड पे सोने में नुकसान है, बेड में नीचे से हवा नहीं लगती, मंजी डाल के चारपाई डाल के सोएंगे ना तो उसमें नीचे से भी हवा लगती है, ये बहुत बड़ा फायदा है। तो पैसे को ज्यादा अपना बाप मत बनाओ, ये कुछ भी नहीं है, मिल जाए अल्लाह की नेमत है, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निकालो इसको दिल से, इस गटर को। ऐसा नोटों पे मर रहे हैं यार, इंसान तुम्हें अल्लाह ने बनाया, तुम चीजों पे मरते हो, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे। तबलीग वाले कहते हैं ना गश्त के दौरान, ये खड़ी मिट्टी और ये क्या है, पड़ी मिट्टी। लोग कहते हैं बीवी बच्चे टेंशन देंगे जब पैसा कम हो जाएगा, तो बीवी बच्चों को बोलो भाई इसी में गुजारा करना है करो, नहीं तो पतली गली से निकलो। बीवी बच्चों की भी ज्यादा टेंशन ना लो, ये बीवी और बच्चे भी मुसाफिर खाना में मिले हुए हैं आपको, ये कौन सा हमेशा रहेंगे। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है समझ में। तो किसी चीज को अपने ऊपर मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है। गुर्बत में अगर बीवी भाग जाए ना आपकी, तो इसका मतलब ये अच्छी बीवी थी नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, किसी के मैं राज फाश नहीं कर रहा, बहुत लोग आते हैं, पैसा था तो बेगम हमारे साथ थी, अब मैं गरीब हो गया हूँ, जॉब छूट गई है, बेगम क्या हो गई है, भाग गई। वो मेरे पास आते हैं कि मैं उनको तावीज़ बताऊं कि वापस आ जाए। मैं उनसे कहता हूँ शुक्र अदा करो, बेवफा औरत भाग गई है, आजमाइश में पता चलता है। मैंने कहा अब अगर पैसा आए इसको वापस मत लाना। मैंने कहा वो उसके दिल में तुम्हारा गम नहीं है, वो उसे तुम याद नहीं आ रहे जिसने इतना खिलाया, और तुम उस पर एहसान करके भी उसको याद कर रहे हो, और उसकी बेवफाई के बाद भी याद कर रहे हो। गैरतमंद आदमी गैरतमंद से दिल लगाता है, जिनके दिल में गैरत नहीं है उनसे मोहब्बत नहीं करता। मैं कहता तो शुक्र अदा कर, ऐसा मोटिवेट करके भेजता हूं, वो उल्टे तावीज लेके जा रहा होता है कि वापस ना आए। सही ना, उसको मैं और पक्का कर देता हूं। मैंने कहा दफा लानत भेजो, कह रहे बच्चे भी भाग गए। मैंने कहा ऐसे बच्चों पे भी लानत भेजो। गैरतमंद बच्चे होने चाहिए जो बाप का गम में साथ दे, नहीं दे तो दफा। तू बाप है यार, तू बेटा, तू औलाद थोड़ी है। बाप में अल्लाह ने इस्तिगना रखा है। देखो छोटे बच्चों को तो मोहब्बत बहुत ज्यादा दो, मेरे बच्चे मेरे, उनको छीन लाने की भी कोशिश। जब बड़े हो जाएं तो अब उनकी जिम्मेदारी आपको इज्जत दें, तो आप उनको मोहब्बत दो, बशर्ते कि वो भी आपको मोहब्बत दें। नहीं दे रहे, बेटा हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, आप पर हमने एहसान किया, तमीज से रहना है रहो, नहीं तो पतली गली से निकलो। हमने आपको अपने लिए पाला ही नहीं है, हमने आपको आपके लिए पाया, आप पर एहसान करने के लिए, खुदा का हुक्म समझ के, अपनी खिदमत के लिए नहीं। खिदमत करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, नहीं करोगे जाओ यहां से। थोड़ा सा स्टाइल अपना चेंज करोगे तो अच्छी सी, वरना भाई दुनिया तो बड़ी नालायक है, तुम्हें गम दे दे के जान से मार देगी, रोएगी भी नहीं। वो बीवी भाग गई, वो मेरा बच्चा मेरे साथ यूं कर रहा है, मेरे मामू ने ये कर दिया, मेरे चाचू ने ये कर दिया, अबे मैंने उस पर इतना एहसान किया, आज वो मुझे आंखें दिखा रहा है, तो तू क्यों एहसान किया भाई? तूने इसलिए एहसान किया था कि वो तुझे झुकेगा तेरे सामने। कौन झुकता है? सब्जी वाले पर मैंने कितना एहसान किया था। गरीब आदमी कमबख्त के घर में बैठने की जगह नहीं थी, फर्श पे बैठता था वो, कितना पैसा उसको हमने खिलाया, और स्टैम्प पेपर के अंगूठे मुझे गिफ्ट में देके चला गया। अब हम रोते रहे, अबे मैंने एहसान किया। अबे भाई तुमने एहसान किया था, अगर अल्लाह के लिए किया था तो अल्लाह राजी हो जाएगा, बिजनेस के लिए किया था तो बिजनेस में तो ये होता है। तो जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे मेरे भाई, दुनिया तुम्हें ऐसा चित्रौल लगाएगी ना, ये बड़ी बेशरम और गैरत लेस दुनिया है ये। अब गालियां तो नहीं दे सकता ना मैं मुंबई में बैठ के, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश मिला के, वरना इसको जितनी गालियां दी जाए ना, ये क्या है, कम है।
سے زیادہ دل صرف کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. اللہ وفا کرتا ہے. تھوڑا کرو گے بہت زیادہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے نہیں اللہ سے وفا کی تھی. اللہ کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنا لیا, خلیل بنا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کس سے وفا کی؟ اللہ سے. کیسا نوازا اللہ نے. تو اللہ سے وفا کرو گے تو بھائی سب کچھ ملے گا. باقی دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرو, سب کے ساتھ اچھے رہو, بے وفائی نہ کرو, معاہدے مت توڑو, اپنا الو سیدھا رکھو. پھر بھی سیدھا چلتا ہے, کوئی چلے نہیں چلے تو. اور یاد رکھو آدمی جب خود غلط ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو اس کو غم پہنچتے ہیں نا, ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. خود سیدھا ہو, پھر اگر ٹینشنیں بھی ملیں گی, ان ٹینشنوں میں اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے. تو خیر میں جلدی سے بیان ختم کرتا ہوں, کہاں سے کہاں چلا گیا. تو وہ جو ہے نا, جب ان کو سمجھا رہے بھائی تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کھاتے پیتے لوگ ہو, کیوں ڈنڈی مار رہے ہو, تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب, اے شعیب ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم کیا کریں گے, آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ایک زلزلے نے ان کو پکڑا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, صبح جب اٹھیں تو سارے اوندھے منہ مرے ہوئے تھے. ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی زلزلے آتے ہیں. جب تجارت میں لوگ خیانتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان سے بھی کیا ہوتا ہے, آسمانی آفتیں آتی ہیں. تو جب وہ قوم الٹ گئی, اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, حضرت شعیب علیہ السلام نے بستی کے قریب جا کے کہا, پیٹ پھیری اور کہا یا قوم لقد ابلغت رسالات ربی, اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا. ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں عبرت کے لیے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, تمہارا برا نہیں چاہا تھا. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, اب بتاؤ میں تم پر افسوس کیسے کروں. یعنی ایسے موقع پہ تو افسوس ہونا چاہیے نا, بیچارے مر گئے, لیکن پتہ نہیں مجھے افسوس ہو نہیں رہا, کیونکہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی میں اپنی صلاحیت کو پورا خرچ کر دیا تھا, اب مجھے تم پر رونا نہیں آ رہا. تو اس لیے بھائی اس بات کا بڑا خیال کیا کریں, مالی معاملات میں 2 نمبری بولو نہ کریں. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. کمپنیاں بھیجتی ہیں آپ کو گاڑی ریپیئر کروانے کے لیے, جتنے کی ریپیئر ہو بل بنا کے لے آنا. دونوں طرف سے کھانچے کھلے ہوئے ہیں. میکینک سے کھانچا یہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ بل زیادہ بنا کے دینا. 1000 کا کام ہوا ہے تو بل کیا بنے گا, 1200 روپے کا. زیادہ بنانے کے عوض میں 50 تیرے اور 150 میرے. یہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے, دبئی میں بھی ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ ناجائز ہے. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ خیانت کیوں کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک عربی ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا عربی کی گاڑی سے, غلطی عربی کی تھی, تو شرطوں نے پکڑ لیا, تو شرطوں نے عربی پہ جرمانہ ڈالا. اب وہ جرمانہ یہ ڈالتے ہیں کہ بھئی جو پارٹس خراب ہوئے ہیں ریپیئر کروانے ہیں یا نئے بنوانے ہیں. تو اگر ریپیئر کروانے ہیں تو ان کے پیسے الگ ہیں, نئے بنوانے ہیں تو کہہ رہے میں نے کہا نئے بنوانے ہیں. اس نے نئے کے پیسے دیے, کہہ رہے میں نے نئے بنوانے کے بجائے انہی کو ریپیئر کروا دیا. یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا, جس نے برائی کی ہے نا تو تم اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہو کہ اس برائی کی تلافی ہو جائے. تو تلافی ریپیئرنگ میں ہو رہی ہے تو نئے پارٹ ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ نئے پارٹس ڈالے بغیر تلافی نہیں ہوگی تو آپ سچ کیوں نہیں بول رہے اس کے ساتھ؟ تو ہر جگہ چونا لگایا جا رہا ہے, ہر جگہ 2 نمبری, ہر جگہ پیسوں میں خیانت, کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو سخی لوگ پسند ہے, پیسہ ایسے خرچ کیا کرو, ایسے اڑایا کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اچھا لگتا ہے آدمی, گھر میں بھی اچھا لگتا ہے, بیوی کو بھی اچھا لگے گا, بچوں کو بھی اچھا لگے گا, دوستوں کو بھی اچھا لگے گا, اللہ کو بھی اچھا لگے گا. ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اتنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے وہ جمع کیے ہوئے, ویسے دیکھتے رہتے ہیں اتنے کروڑ ہو گئے, اتنے کروڑ. ابے نکال کے خرچ کرو یار, کھاؤ, خریدو, کچھ بھی خرید کے بیچو.
بزنس کے لیے نکال لو, رکھو نہیں, یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے, اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے پہلے انسان کو. لیکن اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, اللہ بھی سخی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کل جو ہم نے قرآن پڑھا نا اس میں یہودی کہتے تھے کہ اللہ ہمیں صحیح طرح دیتا نہیں ہے جیسے دینا چاہیے نا, ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا, اور ارننگ اس حساب سے بولو کم ہے. جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے, بڑے غریب غریب علماء سے بھی ہم نے سنا, کہتے ہیں میرے جتنے خرچے ہیں نا اللہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. جب دل بڑا ہوتا ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دارالعلوم کرنگی میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی, اور پورے سال پیسے جمع کر کر کے نا اپنی تنخواہ سے بچا بچا کے پیسے جمع کر کے پھر لاہور کا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ایک دفعہ سفر کرتے تھے. یعنی ٹرین کے ٹکٹ کے لیے تنخواہ بچا بچا کے سال میں ایک دفعہ ٹکٹ کے پیسے بنتے تھے. اور فرماتے ہیں اس دور میں حضرت کیا کہتے تھے, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. کیونکہ ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور رات سونے کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بس یہ کیا ہے. باقی غریبیاں ہیں. کہتے اللہ نے غریبیاں 2 کے بجائے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر بھی ہو رہا ہے, یہ تو غریبیاں ہیں نا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. تو شکر ادا کرو گے نا, اللہ نے یار جتنا ہماری ضرورت ہے اس سے کئی گنا. ابے دیکھو افطاری پہ کیا مزہ آتا ہے یار, کتنا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے آج دسترخوان پہ, غریب آدمی کے دسترخوان پہ بھی کیسا پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے آتے ہیں جو تباہی مچا دیتے ہیں نا. آپ افطاری کے ٹائم پہ ذرا پبلک کو دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار اپنے گھر میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا, لوگوں کو تو جا کے دیکھنا صحیح نہیں ہے کیا کھا رہا ہے. ایک ادھر ایک ہاتھ ادھر پکوڑے کی طرف گیا, ادھر فوراً سموسہ چیک, کیا کھائیں, سموسہ نہیں ہے بھائی, ادھر دہی بڑے کی طرف آؤ, پھر ذرا سا چاٹ کھاؤ کے دیکھو, ابے تھوڑا سا یہ لیگ پیس اٹھاؤ. ہے بھائی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کھانا کیا ہے, میں نے جلدی جلدی لگا ہوا ہے بس. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں. افطاری ملے پھر رات کھانا نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہوگی. صبح سحری ملے کافی ہے, اور سحری ہمیں صرف کھجور بھی مل جائے نا, انسان بہترین صحت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اگر وہ صرف کھجور پانی پہ گزارا کرے. صحابہ کرام کئی مہینے کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, اور بڑی بڑی بھاری بھرکم تلواریں لے کے میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے. کھجور ہی ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے, باقی سب غریبیاں ہیں. شربت بھی پی رہے ہیں, پھر پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, پھر سموسے بھی پھوڑ رہے ہیں, اور یہ بھی, اور بریانی کی طرف ایک ٹن مارا, وہاں سے ٹن تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ ٹن مار کے نہاری کی طرف آئے پھر فروٹ چاٹ کی طرف ٹن مارا, ایسے کنفیوز ہو رہا تھا. اس وقت آپ کسی کے آگے سے سموسہ چھین لو. میں نے ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے, کیا ہوا تھا, افطاری کے وقت پر آپس میں ایسی لڑائی ہوئی ہے ایک گھر میں. وہ پہلے میں کہیں رہا کرتا تھا, وہاں کے پڑوس, کسی کا ذہن, وہ ان کا بھی ذہن نہیں جائے گا, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. افطاری کے وقت نہ ایسی قاتلانہ لڑائی ہوئی ہے بھائیوں میں بھائی برتن پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھی. پتہ یہ چلا تھا کہ ایک رول تھا, وہ بچے نے اٹھا کے پہلے بھاگ گیا وہ لے کے. اس پہ بڑے بھائی کو غصہ آیا کہ دوسرے بھائی پہ کہا کہ تیرا بچے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور افطاری کے ٹائم پہ یہ رول اٹھا کے بھاگ گیا. تو کہیں اس نے تھپڑ مار دیا ہوگا. بھائی نے کہا کہ ایک رول پہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اس پہ ان کی ایسی لڑائی ہوئی ہے, تو اس لڑائی میں رول کا بہت بڑا رول تھا. افطاری کے وقت جس اسپیڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں نا, اب دیکھو کوئی سموسوں کی طرف آ رہا ہے اور آپ وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچ لو, پھر دیکھو اس کا میٹر چارٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو انسان ہے یار. تو صرف کھجور ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے بے پناہ طاقت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھر میں کھجور نہیں ہے فأہلہ جیاع, وہ گھر والے بھوکے ہیں. اس لیے میرا اپنا معمول ہے, گھر کے فریج میں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا, کوشش کرتا ہوں کھجور کا ایک دانہ بھی اگر ہے نا تو وہ رہے. ہر وقت گھر میں کیا ہونا, کھجور
لازمی ہونا چاہیے. سرکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے. لیکن یہ نہیں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈال رہی ہیں. جو اوریجنل سچی مچی کا سرکہ ہو، جو پتہ نہیں کہاں ملتا ہے آج کل. ہم تو ترس گئے، کوئی خود ہی بنا لے یوٹیوب پہ سرچ کر کے تو شاید ہے، ورنہ وہ ہماری دادی بنایا کرتی تھیں. ایک ہماری دادی بناتی تھیں شلجم کا اچار، آہا ہا ہا. اب وہ بھی مارکیٹ میں اب کسی چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے. ایسے ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہندوستان کی تھی نا، تو وہ کھانے جو چٹپٹے وہیں سے آئے ہیں سارے انڈیا سے، تو وہ شلجم کا اچار خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بناتی تھی. ایسے ہی اس میں مزہ ہاضم بھی ہوتا ہے بڑا ٹائٹ. پھر وہ سرکہ بھی بناتی تھی. اب نئی نسل کو تو پب جی کھیلنا آتا ہے، ان کو یہ کھانے بنانے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ چیزیں کیسی مزے کی چیزیں ہیں یار. ایسے شلجم کا اچار کہہ کے ہی بھوک بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا جو پانی بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو سرکے کو نبی نے فرمایا بہترین سالن ہے. اچھا یہ جو سرکہ یہ چیزیں نہیں ہلکی سی کھائی جاتی ہے، لوگ تجربے کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ جس نے 1 چمچ سرکہ نہار منہ پیا اس کو دل کے وال کھل جائیں گے. او بھائی یہ یوٹیوبرز کے دھوکوں میں مت آؤ. یہ تو پھینک رہے ہیں. خالی پیٹ جب 1 چمچ سرکہ پیو گے نا، دل کے وال تو کھلیں گے، آنتیں بھی کھل جائیں گی آپ کی ساتھ ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں میں. وہ تیزاب کی طرح ہوتا ہے، وہ جلا دے گا آنتوں کو جا کے. ایک صاحب نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے نا گرم پانی میں صبح لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیا کہ اس سے ویٹ کم ہوتا ہے. ویٹ تو کم ہوا، لیکن کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں نا، اس میں تولیے کی طرح کی ہوتی ہیں، وہ دانے ختم ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ وہ یہ بھی تو ایک تیزاب ہے نا، ایسڈ ہے لیمن. خالی پیٹ جا کے آپ کی دیواروں کو متاثر کر رہا ہے معدے. تو یوٹیوب پہ نہیں چیزیں سرچ کر کے کھایا کریں کہ وہ موٹے ہونے کے لیے یہ کھا رہا ہے آدمی اور پتلا ہونے کے لیے. وہ پتلا تو ہو جاؤ گے آپ، لیکن بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. پراپر جب تک کوئی ڈاکٹر نہ ہو، پراپر صحیح حکیم نہ ہو، اس وقت تک آپ خود سے یوٹیوب پہ سرچ کر کے اپنا علاج مت کریں. تو نبی نے کھجور کی تعریف بیان کی. تو سرکہ جو ہے نا ایک خالص ہو، کھانے میں تھوڑا سا ایسے بھر کے نا اس کو کھانا شروع کر دیں، نقصان دیتا ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، حالانکہ ہماری ہر ضرورت کھجور سے پوری ہو جاتی ہے. صحابہ کی تو ساری ضرورتیں. اور ہمیں کھجور اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے نہیں لگتی کہ بھائی بھوک نہیں لگتی ہمیں. ایک دفعہ طبیعت سے بھوکے ہو، پھر دیکھو تازہ کھجوریں جب سامنے آئیں گی نا، ان کو پھوڑنے میں مزہ نہ آئے، پیسے واپس. ہمارے نبی شدید بھوک میں، اتنی شدید بھوک تھی کہ اس بھوک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ہم تو بھوک لگے بغیر کھاتے ہیں، اس لیے ان نعمتوں سے صحیح لذت حاصل نہیں کرتے. بھوک لگے پھر دیکھو. تو نبی گھر سے نکلے. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر بھی نکل گئے، انہوں نے کہا میں بھی بھوکا. حضرت عمر بھی نکل گئے، فرمایا میں بھی کیا ہوں، اتنی بھوک. تو ایک صحابی کے گھر پہ گئے، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا، اپنے باغ میں بلایا ان کو، کہا کہ اللہ کی قسم آج کے دن روئے زمین پر آپ سے اچھے مہمان اور مجھ سے بہتر میزبان کوئی بھی نہیں ہے، کہ مجھے سید الانبیاء ابو بکر عمر کی دعوت کا موقع ملا. تو ان کو لے گئے اپنے باغ میں اور تر کھجوریں توڑ کے درخت سے ان کے سامنے رکھی، تازہ تازہ کھجوریں. ہر چیز تازہ کھایا کرو. گوشت بھی آج کل 1 مہینے پرانا فریج میں، بقرعید کے گوشت سے محرم کے حلیم بن رہے ہوتے ہیں. وہی کنجوسی والی بات ہے نا، کھاؤ پیو، کل اللہ اور کل دوبارہ بکرا کاٹ لینا. یار اللہ نے آج کل لوگوں کو وسائل دیے ہیں. جو غریب آدمی ہے وہ پھر وہ جو ہے سبزی کھا لے، کیا خیال ہے، تازہ کھائے نا. اور چلو اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے وہ اسٹور کر لے، لیکن جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ کیوں اسٹور کر رہا ہے؟ غریب اسٹور کرے، سمجھ میں آتا ہے. تو میں لاکھوں پتی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فریج کا دروازہ کھولو نا، چیزیں گر رہی ہوتی ہے دھڑم دھڑم کر کے. تو کھجور ان کے سامنے لا کے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدید بھوک میں کھجور کھائی اور پھر کنویں کا تازہ پانی پیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ان نعمتوں کے بارے میں کل تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کیسے شدید بھوک میں ہماری حالت خراب تھی، کیسی تازہ کھجوریں اور اس کے اوپر پانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو بہت نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس لیے ہر وقت یہ نہیں کہ پیسے ہی نہیں ہے، میں یہ مرا جا رہا ہوں، میں یہ ہو رہا ہوں. اللہ کو یہ اسٹائل پسند نہیں ہے. یہ یہودیوں کا اسٹائل تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے میں پیسہ ہی نہیں دیتا. تو جبکہ علماء اور بزرگوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو نہیں ہے پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا دیا بہت ہے، میری ضرورتوں سے اللہ نے بہت زیادہ مجھے عطا کیا ہے. تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ حلال کماؤ گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے. جب آپ سمجھ رہے ہو مجھے زیادہ ملا ہوا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ٹھگنے کی اور جھوٹ بولنے کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.